اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض فرمائی، صرف اس امت پر نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے اور دیگر انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا تذکرہ کتاب میں کرو، وہ اچھے اور سچے نبی تھے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں میں نماز ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اللہ نے جتنے انبیاء پیچھے گزارے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جتنے بھی گزرے ہیں سب کو اللہ کا حکم تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نوعیت الگ تھی، طریقہ الگ تھا، نصاب کی مقدار الگ تھی، لیکن زکوٰۃ اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض فرمائی۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ نے اس امت پر یہ کیا، پچھلی امتوں پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ الگ تھا، اس امت میں ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ پہلی امت میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا مال لے جا کر کسی پہاڑ پر کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ کا جانور ہے، آپ کا سامان ہے، آپ کا سونا چاندی ہے، یہ سب لے جا کے وہاں رکھ دو، کسی غریب کو دینا نہیں، کسی محتاج کو دینا نہیں، کسی رشتہ دار کو دینا نہیں، کسی خدمت میں استعمال نہیں کرنا۔ مالدار اپنی اپنی زکوٰۃ لائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھیں گے، آگ آ کر جلا کے ختم کر دے گی۔ جس کے مال کو آگ جلا کر راکھ کر دے اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس سے نہ جلائے اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے قبولیت کی علامت ہی یہ ہے کہ جلا کر راکھ کر دو، استعمال میں آنا ہی نہیں ہے کسی شکل میں۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت پر کس قدر احسان فرمایا، جلایا نہیں جائے گا۔ سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ ہے کہ اپنوں میں زکوٰۃ دو، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور خود ان کے محلے میں ان کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دی جائے گی۔ جلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ میرا بھائی اگر غریب ہے، اس بھائی کا خیال کرنا انسانیت کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن میرے پاس اپنے ذاتی مال سے مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ یہ بولتے ہیں اپنے بھائی کو جو ضرورت مند ہے زکوٰۃ دے دو۔ تمہاری انسانیت، ہمدردی، بھائی چارہ بھی رہ جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس بھائی کے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو جائے گی، وہ تم سے حسد اور نفرت نہیں کرے گا۔ ایک بھائی کتنا آگے بڑھ رہا ہے اور میں غریب ہوں، میرا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان فرمایا۔ قربانی کا مسئلہ ہے، پہلے زمانے میں جس جانور کی قربانی دی جانا ہے لے جا کے وہاں پہاڑ پہ رکھ دو، وہ قربانی کا جانور اگر آگ لگ کر مر گیا، جل گیا، قبول ہو گئی۔ اس زمانے میں قربانی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اب اس گوشت میں 3 حصے کرو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو اور خود رکھ لو۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ پورا خود رکھ کے کھانا چاہتا ہے تو بھی تمہاری قربانی ہو گئی، ثواب کا ثواب بھی مل گیا، گوشت کا گوشت بھی مل گیا، زکوٰۃ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور ضرورت مند کی محتاج کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور اللہ کے یہاں ثواب بھی مل گیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ زکوٰۃ فرض کرنے کے لیے خرچ کرنے کی جگہ اللہ نے جو بتا دی ہے، اگر ایسا نہیں کرتے اور اللہ اس امت کے لیے بھی یہ فرماتے جس کے پاس پیسہ ہے اپنی 2.5% زکوٰۃ نکالو، لا کر فلاں چوٹی پر پہاڑ پر اپنے گھر کی چھت پر لے جا کے رکھ دو، آگ آئے گی جلا کر راکھ کر دے گی، تمہاری زکوٰۃ ہو گئی۔ یہاں بھائی بیمار ہے، بہن پریشان ہے، چاچا ماموں پریشان ہے، محلے کے لوگ غریب ہیں، اور یہ صاحب پیسہ لے جا کے اوپر چھت پہ رکھ رہے ہیں اور ادھر جل کے راکھ ہو رہا ہے، لیکن کسی غریب کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ کیسا کر سکتے اس وقت اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا؟ بڑا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی جگہ بھی اللہ نے بیان فرما دی، جس سے ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ثواب بھی مل گیا۔